ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں دھمکی دی ہے. 10 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اس 10 دن کے دوران کیا جنگ روکی جا سکتی ہے؟ اور جنگ روکنے کے لیے ایران کیا آفر کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس کیا موجود ہے؟ امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ صرف رجیم چینج چاہتا ہے، نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنا چاہتا ہے، یا امریکہ کے عزائم اس سے بھی بڑے ہیں؟ ایران کے ساتھ کون کون سے ملک کھڑے ہوں گے؟ چین اور روس کا کردار کیا ہوگا؟ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کے عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مہنگائی بڑھ جائے گی؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی؟ ڈالر کی پرائسز بڑھ جائیں گی؟ یہ اور ایسے بہت سے اینگلز ہیں. انڈیا کیا کرے گا؟ ان سب پر ہم نے بات کی ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی سے. وہ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور آنے والے دنوں میں اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی، یہ جانتے ہیں ایئر کوموڈور خالد چشتی سے. ہیپی واچنگ. خالد چشتی صاحب، ویلکم ٹو دنیا پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اب یہ جس جگہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک نئی جنگ کا اعلان کیا ہے، میں تو دیکھ رہا تھا تو وہاں کہیں فلسطین کی الگ ریاست کی بات ہوگی، غزہ کو کس طرح ری بلڈ کرنا ہے اس کی بات ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن ایک بورڈ آف پیس جس کے نام میں امن کی بات ہے، آپ اس اسٹیج سے کھڑے ہو کر پھر جہاں ساتھ پاکستان بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ وہاں سے ایران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ 10 دن کا ٹائم ہے، آپ ہماری بات مان لیں ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں. سو آپ کے لیے یہ شوق تھا یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بورڈ آف پیس کا اصل میں یہ استعمال ہونا ہے دھمکی دینے کے لیے یا نئی جنگ شروع کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ اعظم، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکنیکٹ ہے کہ نام اس کا بورڈ آف پیس ہے اور اس پیس ہے جس میں انفارچونیٹلی ابھی تک فلسطین کا نام نہیں ہے اور ایون غازہ کا بھی نہیں ہے. جس کے لیے یہ بورڈ تشکیل دیا گیا تھا وہی نہیں ہے. تو یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے ہمیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو ایک پازیٹیو کنورٹ کیا جانا چاہیے. اب میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آپ اور میں تو بیٹھ کر یہی بات کریں گے نا کہ آئیڈیل جو سرکمسٹانسز ہیں جس کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. انفارچونیٹلی میں پہلے بھی اس بورڈ آف پیس کے بارے میں بھی کہتا آیا ہوں کہ جب اس سے شک آئی تھی ساری کی ساری پبلک ہوئی تھی، اس کے اندر ٹائم لائن سب سے بڑی نہیں ہے، میتھڈالوجی نہیں ہے. اب حکومتیں، ظاہر ہے مجھے تو نہیں کوئی بتائے گا اور میں گلا اس لیے تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے حکومتیں جو پارٹیسپینٹس ہیں جو سگنیٹریز ہیں وہ سمجھیں کہ ہمیں تو پتہ ہے، ان سے کچھ ڈسکس ہوا؟ تو بہت اچھی بات ہے پتہ ہو، لیکن جب تک پبلک کو نہیں پتہ تو اس پہ میں کامنٹ اپنا یہ آفر کرنا چاہوں گا. اس ڈسکشن میں یہ بات بھی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اس اسٹیج سے ایران کو دھمکی دینی ہے، اور پرٹیکولرلی جب ہم آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پاکستان بیٹھا ہے اور یہاں ایران سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں جہاں جنگ کی بات کی جا رہی ہے. سو ہمارے لیے یہ کہیں خطرے کی گھنٹی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایران پر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو آئی تھنک دنیا میں نیکسٹ جو موسٹ افیکٹڈ ملک ہوگا پاکستان ہوگا، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کو کیا فرق پڑتا ہے بارڈر ایریاز کی وجہ سے؟ آپ کسی اور نیبر ملک کا نام لے لیں، ان کے ترکی کی طرف ہے، عراق کی طرف ہیں، باقی جتنے ملک نیبرہڈ میں ہیں، میرا نہیں خیال ان کو اتنا افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہماری پوزیشن آلریڈی وولیٹائل ہے. ایک بارڈر سے ہم فارغ ہوئے ہیں مئی میں، جی، ایک افغانستان کے بارڈر سے ابھی تک ہم انگیجڈ ہیں. جی، ابھی ہم جب بات کریں تو 36-48 گھنٹے میں وہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو تیسرا بارڈر ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ چوتھا ہمارا چائنا ہے کہ الحمدللہ وہاں سے چلے کمفرٹیبل ہے. تو اتنی زیادہ انایزی اور ٹینشن کا ماحول ہمارے بارڈرز پہ ہو تو ہم تو ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں تو انڈیا پہلے ہی چاہتا ہے کہ ہم ڈائلیوٹیڈ ہو جائیں، ایسٹ ورڈ کی بجائے ہم ویسٹ ورڈ دیکھنا شروع کریں. اب ویسٹ ورڈ ہمارے اگر ایک کی بجائے دو طرف ہم دیکھنا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل یہاں چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت آ جائے، شاہ فرحان کے بیٹے آ جائیں جنہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں آیا تو اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا. تو آپ خود ہی ایک پکچر ڈرا کرنا شروع کریں ویژول. آلدو میں نہیں مانتا کہ وہ اتنا آسانی سے آ سکیں گے، لیکن انوائرمنٹ چیک کریں کہ ہمارے طرف ہاسٹیلٹی اگر یہ حکومت نہیں رہتی جو آیت اللہ کی ہے اور ان کے رجیم چینج ہوتا ہے تو ہمارے ایک طرف انڈیا اسرائیل کا دوست بیٹھا ہوگا اور دوسری طرف ایران میں ایک ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرے یا ان کی دوست ہو. لیکن ان کی تو خواہش یہی ہے نا کہ ابھی وہ اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل حکومت ہے، اور ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، وہ پرو اسرائیل اور پرو امریکہ. اور اگر ایسی حکومت آتی ہے تو وہ پرو پاکستان نہیں، میں اس کو دیکھ رہا. یعنی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی ایکویشن میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں. ایبسلیوٹلی، نقصان سب سے زیادہ ہمارا ہی ہے. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن میں ابھی تھوڑا سا ہم نا ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک تو یہ جنگ یعنی وہ کہتے ہیں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ اب تو اٹیک ہی ہوگا یا کہاں اس کو روکا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. اور پھر ہم اس آپشن پہ بات کر لیں گے کہ ایران کے پاس کیا کیا
آپشن موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 دن کا ٹائم ہے, 10-15 دن کا, اور اس میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز ٹائم گین کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کے دشمن کے پاس صلاحیت کیا ہے, ان کے پاس اسلحہ کیا ہے, وہ لڑ کتنا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. سو یہ مذاکرات اصل مذاکرات ہیں, یہ بس وہ ٹائم گین کیا ہوا ہے. امریکہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے آگے. دیکھیے, بنیادی طور پر یہ ہوتی ہی گیم آف نروز ہے, اور بنیادی طور پر جس ملک کے پاس, جو اس صورت میں امریکہ ہے, جس کے پاس اوور ویلمنگ پاور ہو, تو وہ چاہتا ہے کہ فورس یوز کیے بغیر, ڈالرز خرچی کیے بغیر, امبیرسمنٹ لیے بغیر ایک ایسی جنگ وہ جیت لے جس میں ٹریگر دبایا ہی نہ جائے. انہوں نے بہت کوشش کی, 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے ہے, اور ابراہم لنکن جو انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے لانچ کیا تھا, وہ تقریباً جاپان کی طرف تھا. وہ 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں اس کو سفر کروایا انہوں نے. 5,500 لوگ آن بورڈ ہیں جن کو یہاں ڈپلوائے کیا گیا. آلموسٹ 50 کلومیٹرز کی سپیڈ سے اس نے ٹریول کیا نان اسٹاپ. ایک بات اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, وہ آلموسٹ وینیزویلا کو گھیرے ہوئے تھا اتنے عرصے سے, وہ ڈپلوائے نہیں کیا, لیکن اب اس کو بھی ڈپلوائے کر دیا. تو انہوں نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے. دیکھیے, بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ملک کی ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ, وہی اس کی پاور ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں دھمکی دی ہے. 10 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اس 10 دن کے دوران کیا جنگ روکی جا سکتی ہے, اور جنگ روکنے کے لیے ایران کیا آفر کر سکتا ہے, ایران کے پاس کیا موجود ہے. امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ صرف رجیم چینج چاہتا ہے, نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنا چاہتا ہے, یا امریکہ کے عزائم اس سے بھی بڑے ہیں. ایران کے ساتھ کون کون سے ملک کھڑے ہوں گے, چین اور روس کا کردار کیا ہوگا. اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان پر کیا اثر پڑے گا, پاکستان کے عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا, اس کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مہنگائی بڑھ جائے گی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, ڈالر کی پرائسز بڑھ جائیں گی. یہ اور ایسے بہت سے اینگلز ہیں. انڈیا کیا کرے گا, ان سب پر ہم نے بات کی ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی سے. وہ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے, اور آنے والے دنوں میں اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی, یہ جانتے ہیں ایئر کوموڈور خالد چشتی سے. ہیپی واچنگ. خالد چشتی صاحب, ویلکم ٹو دنیا پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اب یہ جس جگہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک نئی جنگ کا اعلان کیا ہے, میں تو دیکھ رہا تھا تو وہاں کہیں فلسطین کی الگ ریاست کی بات ہوگی, غزہ کو کس طرح ری بلڈ کرنا ہے اس کی بات ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن ایک بورڈ آف پیس جس کے نام میں امن کی بات ہے, آپ اس اسٹیج سے کھڑے ہو کر, پھر جہاں ساتھ پاکستان بیٹھا ہوا ہے, سعودی عرب بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ وہاں سے ایران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ 10 دن کا ٹائم ہے, آپ ہماری بات مان لیں ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں. سو آپ کے لیے یہ شوق تھا, یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بورڈ آف پیس کا اصل میں یہ استعمال ہونا ہے دھمکی دینے کے لیے یا نئی جنگ شروع کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ اعظم, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکنیکٹ ہے کہ نام اس کا بورڈ آف پیس ہے, اور اس پیس ہے جس میں انفارچونیٹلی ابھی تک فلسطین کا نام نہیں ہے, اور ایون غازہ کا بھی نہیں ہے. جس کے لیے یہ بورڈ تشکیل دیا گیا تھا وہی نہیں ہے. تو یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے ہمیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو ایک پازیٹیو کنورٹ کیا جانا چاہیے. اب میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں, لیکن انفارچونیٹلی آپ اور میں تو بیٹھ کر یہی بات کریں گے نا کہ آئیڈیل جو سرکمسٹانسز ہیں جس کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. انفارچونیٹلی میں پہلے بھی اس بورڈ آف پیس کے بارے میں بھی کہتا آیا ہوں کہ جب اس سے شک آئی تھی ساری کی ساری پبلک ہوئی تھی, اس کے اندر ٹائم لائن سب سے بڑی نہیں ہے, میتھڈالوجی نہیں ہے. اب حکومتیں, ظاہر ہے مجھے تو نہیں کوئی بتائے گا اور میں گلا اس لیے تو نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے حکومتیں جو پارٹیسپینٹس ہیں جو سگنیٹریز ہیں وہ سمجھیں کہ ہمیں تو پتہ ہے, ان سے کچھ ڈسکس ہوا, تو بہت اچھی بات ہے پتہ ہو, لیکن جب تک پبلک کو نہیں پتہ تو اس پہ میں کامنٹ اپنا یہ آفر کرنا چاہوں گا. اس ڈسکشن میں یہ بات بھی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اس اسٹیج سے ایران کو دھمکی دینی ہے, اور پرٹیکولرلی جب ہم آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پاکستان بیٹھا ہے اور یہاں ایران سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں جہاں جنگ کی بات کی جا رہی ہے. سو ہمارے لیے یہ کہیں خطرے کی گھنٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایران پر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو آئی تھنک دنیا میں نیکسٹ جو موسٹ افیکٹڈ ملک ہوگا پاکستان ہوگا, اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کو کیا فرق پڑتا ہے بارڈر ایریاز کی وجہ سے؟ آپ کسی اور نیبر ملک کا نام لے لیں, ان کے ترکی کی طرف ہے, عراق کی طرف ہیں, باقی جتنے ملک نیبرہڈ میں ہیں, میرا نہیں خیال ان کو اتنا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری پوزیشن آلریڈی والیٹائل ہے. ایک بارڈر سے ہم فارغ ہوئے ہیں مئی میں, جی,
ایک افغانستان کے بارڈر سے ابھی تک ہم انگیجڈ ہیں. جی ابھی ہم جب بات کریں تو 36-48 گھنٹے میں وہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو تیسرا بارڈر ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ چوتھا ہمارا چائنا ہے کہ الحمدللہ وہاں سے چلے کمفرٹیبل ہے. تو اتنی زیادہ انایزی اور ٹینشن کا ماحول ہمارے بارڈرز پہ ہو تو ہم تو ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں تو انڈیا پہلے ہی چاہتا ہے کہ ہم ڈائلیوٹیڈ ہو جائیں, ایسٹ ورڈ کی بجائے ہم ویسٹ ورڈ دیکھنا شروع کریں. اب ویسٹ ورڈ ہمارے اگر ایک کی بجائے دو طرف ہم دیکھنا شروع کر دیں, اور خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل یہاں چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت آ جائے, شاہ فرحان کے بیٹے آ جائیں جنہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں آیا تو اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا. تو آپ خود ہی ایک پکچر ڈرا کرنا شروع کریں ویژول. آلدو میں نہیں مانتا کہ وہ اتنا آسانی سے آ سکیں گے, لیکن انوائرمنٹ چیک کریں کہ ہمارے طرف ہاسٹیلٹی اگر یہ حکومت نہیں رہتی جو آیت اللہ کی ہے اور ان کے رجیم چینج ہوتا ہے تو ہمارے ایک طرف انڈیا اسرائیل کا دوست بیٹھا ہوگا اور دوسری طرف ایران میں ایک ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرے یا ان کی دوست ہو. دیکھیے ان کی تو خواہش یہی ہے نا کہ ابھی وہ اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل حکومت ہے, اور ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا, وہ پرو اسرائیل اور پرو امریکہ. اور اگر ایسی حکومت آتی ہے تو وہ پرو پاکستان نہیں, میں اس کو دیکھ رہا. یعنی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی ایکویشن میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں. ایبسلیوٹلی نقصان سب سے زیادہ ہمارا ہی. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, لیکن میں ابھی تھوڑا سا ہم نا ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک تو یہ جنگ یعنی وہ کہتے ہیں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ اب تو اٹیک ہی ہوگا یا کہاں اس کو روکا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. اور پھر ہم اس آپشن پہ بات کر لیں گے کہ ایران کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 دن کا ٹائم ہے, 10-15 دن کا, اور اس میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز ٹائم گین کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کے دشمن کے پاس صلاحیت کیا ہے, ان کے پاس اسلحہ کیا ہے, وہ لڑ کتنا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. سو یہ مذاکرات اصل مذاکرات ہیں, یہ بس وہ ٹائم گین کیا ہوا ہے. امریکہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے آگے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ ہوتی ہی گیم آف نروز ہے, اور بنیادی طور پر جس ملک کے پاس جو اس صورت میں امریکہ ہے جس کے پاس اوور ویلمنگ پاور ہو تو وہ چاہتا ہے کہ فورس یوز کیے بغیر, ڈالرز خرچی کیے بغیر, امبیرسمنٹ لیے بغیر ایک ایسی جنگ وہ جیت لے جس میں ٹریگر دبایا ہی نہ جائے. انہوں نے بہت کوشش کی, 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے ہے, اور ابراہم لنکن جو انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے لانچ کیا تھا وہ تقریباً جاپان کی طرف تھا. وہ 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں اس کو سفر کروایا انہوں نے. 5,500 لوگ آن بورڈ ہیں جن کو یہاں ڈپلوائے کیا گیا. آلموسٹ 50 کلومیٹرز کی سپیڈ سے اس نے ٹریول کیا نان اسٹاپ. ایک بات اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ آلموسٹ وینیزویلا کو گھیرے ہوئے تھا اتنے عرصے سے, وہ ڈپلوائے نہیں کیا, لیکن اب اس کو بھی ڈپلوائے کر دیا. تو انہوں نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ملک کی ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ, وہی اس کی پاور ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے.